میں نے اس کے اوپر فیصلہ کیا، گھوم رہا ہے 2 مہینے ہو گئے اس کو، یعنی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکل رہا. کیا چکر ہے یار، یہ کیا فیصلہ کرنے کے اندر گھماتے ہیں فائل. بھائی صاحب آپ سے گزارش ہے نا، قائد اعظم نے شروع سے یہی کہا، ہماری سمجھ میں آج بھی نہیں آ رہا. اس وقت اگر آپ ملک کا حال دیکھیں تو عجیب پرائرٹیز ہیں. حکومت کے اوپر الزام ڈال دینا اور ہٹ جانا کہ جی یہ حکومتیں ایسی ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو. ہاؤ مچ ہیو یو ڈن انڈیویجولی؟ میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں؟ دوسرے مدد کر رہے ہیں ہماری، جو ہمارے اپنے اندر سے چیزیں نکلنی چاہیے. ہر چیز کے لیے کیا ہم نے ہاتھ پھیلا کر باہر سے لینا ہے؟ میں ہمیشہ بیٹھ کر یہی سوچتا ہوں کہ حل کی طرف جاؤں، بجائے اس کے کہ میں بھی سینہ کو بھی کرتا رہوں. MNA رہا 2013 سے 2018 تک. مجھے سیکھتے سیکھتے 2-3 سال لگ گئے. تعلیم کے معاملے میں بھی یہی حال ہوگا، چوری کے معاملے میں بھی یہی حال ہوگا. اور ایلیٹ اگر ذمہ داری نہیں اٹھائے گی تو ہم کیا غریب آدمی کو ذمہ داری دیں کہ ملک کا جو خراب حال ہے وہ تمہاری وجہ سے؟ آپ کا ساتھی بنگلہ دیش، اس نے ترقی کی ہے، اس نے 2 چیزوں پر ترقی کی ہے. کیپ دیٹ ان مائنڈ، یہ اپنے گھول کر اپنے سر میں ڈال دیں اس بات کو. اس نے ایک چیز تو یہ ترقی کی کہ اس نے عورت کو امپاور کیا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ ریفیوز کر رہے ہیں ہر اعتبار سے. اس نے عورت کو امپاور کیا. ہر کاٹیج انڈسٹری، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر عورت کو امپاور کیا. دوسرے اس نے تعلیم کا اہتمام کیا. دیٹس اٹ. اور اہتمام آپ کو بتاؤں، مائی ہیڈ شوڈ ہینگ ان شیم when I am talking to you people کہ 98% of primary school children or some of that percentage in Bangladesh goes to schools. In Sri Lanka 99% of the children go to schools. In India 100% of children go to schools, primary schools mein. Pakistan 68%. Shouldn't my head hang in shame? یہ تو بنیاد ہے ایک ملک کی. کیا کیا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے آپ سے کرتا ہوں، میری پرائرٹیز کیا ہیں اس وقت؟ اگر آپ ملک کا حال دیکھیں تو عجیب پرائرٹیز ہیں. جس کی اس کی ضرورت ہے مستقبل میں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 10 سال سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. فوکس ایجوکیشن پر بھی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لنگڑے چلیں، صرف ایجوکیشن کی ٹانگ پر چڑھیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں فوکس تو کریں اس بات کے اوپر، some kind of focus which gives results. افریقہ کے ممالک اس پر فوکس کر کر are achieving fantastic results. کینیا، آپ نام لیتے جائیں، جہاں پر دنیا کی مدد سے اور دنیا کے علم سے وہ فوکس کر رہے ہیں. تو جناب تعلیم کا ایشو جو ہے اس کا آپ سے تعلق ہے. ڈونٹ لک فار بلیم اینی ویئر ایلس. حکومت کے اوپر الزام ڈال دینا اور ہٹ جانا کہ جی یہ حکومتیں ایسی ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو. آپ ذمہ دار ہیں. ہاؤ مچ ہیو یو ڈن انڈیویجولی؟ میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے؟ میں اور دوسری بات پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک اس قوم کا بھی کمال ہے کہ نہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، عورتوں کو شامل نہیں کرتے. تو اللہ کا احسان ہے کہ پھر بھی چل رہی ہے قوم. قائد اعظم نے شروع سے یہی کہا، ہماری سمجھ میں آج بھی نہیں آ رہا. عورتوں کا اور بچوں کا اور تعلیم کے اوپر ان کا بھی فوکس تھا، آئین کا بھی فوکس ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فوکس تھا علم کے اعتبار سے. اگر فوکس نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے، اور ہمارے بچے بھی ہیں. یہ نہیں کہ ایسا کوئی باہر والوں کے بچے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فوکس جو ہے وہ بڑا پور رہتا ہے. اچھا، فوکس کے اعتبار سے ممالک کیا کرتے ہیں؟ اف یو گو ٹو فرانس فار ایگزامپل، کیونکہ آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، کیونکہ پپس ہے یہاں پر جو پارلیمنٹیرین ایفیشنسیز کو بڑھانے کا ادارہ ہے، تو واٹ ہیپنز ان فرانس؟ 300 کی اسمبلی ہے، 350 کی یا 600 کی، مجھے ایگزیکٹ فگر بھی یاد نہیں. مگر جس زمانے میں میں اسمبلی کے حوالے سے سوچتا تھا کہ کیا امپرومنٹس ہونے چاہیے، وہ جیسے ہی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو. ان کی 4 مجھے اس وقت بیٹھے بیٹھے یاد آئیں. ڈیفنس میں جانا چاہتے ہو تو وہ سب اسمبلیز ان کی بن جاتی ہیں، 50-60 لوگ وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں 6 میں. ڈیفنس میں جانا چاہتے ہو، ہیلتھ میں جانا چاہتے ہو، ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہو، اور ایک اور مجھے یاد آیا فائنانس میں، ہے نا. یہ 4 مجھے یاد ہے، میرے خیال سے 6 میں وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، وہی رول کرتی ہیں. مگر پپ سے میں درخواست کرتا ہوں، میری یہ درخواست ہے کہ میں بھی MNA رہا 2013 سے 2018 تک. مجھے سیکھتے سیکھتے 2-3 سال لگ گئے کہ کیا پروسیسز ہیں، کیا پروسیجرز ہیں، کیونکہ میرا سکل سیٹ لیجسلیشن نہیں تھا.
میں نے ایکوائر کیا. اچھا لہٰذا اگر ایکوائر کرنے میں مجھے 5 سال لگے تو واٹ اے ویسٹ. بھائی اگر کمیٹیز کے اندر پارلیمنٹ کے اندر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کمیٹیز کے جانے سے پہلے آپ ان کے اوپر کمپلشن کریں کہ بھائی 2 دن کا یا 3 دن کا یہ کورس کرو گے تو کمیٹی کے ممبر بنو گے, ورنہ نہیں بنو گے. بنا دیے جائے پھر ان سے کہ 4 مہینے تمہیں ٹائم مل رہا ہے ٹو کم ٹو دیٹ لیول. اینڈ آئی ہیو سین ان آل کمیٹیز ایون ان دا پارلیمنٹ جو لوگ فوکس کر کے بات کرنا چاہتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں, 10% بھی نہیں ہوتے. میرا اسکل سیٹ کیا ہے, جب میں آتا ہوں ہاتھ ملانا لوگوں سے, ووٹ لینا, وعدے کرنا, گٹر پانی کے حوالے سے وعدے کرنا. اور میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں جہاں اسٹیٹسٹکس آتی ہیں جس کی بنیاد پر مجھے فیصلہ کرنا ہے, جس کی بنیاد مجھے اگر پتہ نہ ہو تو یو ہیو سین ممبرز آف پارلیمنٹ ہو ناٹ ایون اسپوکن ونس ان پارلیمنٹ. سو سارے سسٹم کے حوالے سے مجھے فوکس کرنا چاہیے. اوپینین میکرز تو اخبار اور میڈیا اور ٹی وی کو چھوڑ دیجیے, وہ جیسا اوپینین بنا رہا ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں, مگر ڈیسیژن میکرز پر تو فوکس کریں ہم, اور ڈیسیژن میکرز آپ لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ریسورس کنسٹرینٹس کے باوجود میرے پاس 5 پروپوزل ہیں, جو میں ایک پروپوزل اس کا بہت عرصے سے ذکر کر رہا ہوں. اور میں نے جاوید صاحب آپ کا شکریہ, عامر صاحب کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیسیژن میکنگ پاکستان کے جس انداز سے ہو رہی ہے اس میں جس فیصلے کی ضرورت 2018 میں تھی وہ آج ہو رہا ہے. دس از ٹرو. اور میں نے پچھلے سال جو کتابیں لوگوں کو انکریج کی تھی پڑھنے کے لیے, اس کے اندر ایک کتاب تھی عظیم اظہر صاحب کی, ایکسپونینشل, کہ دنیا یوں ترقی کر رہی ہے اور ہم ڈیسیژن میکرز یوں سوچتے ہیں. کیونکہ ڈیسیژن کے اندر ٹائم لگتا ہے. کیوں ٹائم لگتا ہے؟ آپ کمرشل سائٹ پر جائیے, آپ کی دکان میں اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی دکان ہے, وہ آج کسی چیز کی ضرورت ہے کل منگاتا ہے. یہاں فائل گھومتی رہتی ہے. اور میں فائل گھومنے کی کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. پرسوں 3-4 دن پہلے میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کی سینٹ کو دوبارہ وہاں بات کر رہا تھا. انہوں نے سینیٹرز, جو سینٹ بنتی ہے نا یونیورسٹی کی, سینیٹرز کا پروپوزل 6 مہینے پہلے دیا, گھومتا ہی رہا فائلوں میں. 6 مہینے بعد آیا. کوئی میں نے اس کے اوپر فیصلہ کیا, گھوم رہا ہے. 2 مہینے ہو گئے اس کو, یعنی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکل رہا. اور میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں پر ان فرنٹ آف آل آف یو کہ میرے پاس کوئی فائل آتا ہے, اٹ ڈزنٹ اسٹے دیر فار 24 آورز ایون. کیا چکر ہے یار, یہ کیا فیصلہ کرنے کے اندر گھماتے ہیں فائل. بھائی صاحب آپ سے گزارش ہے. اچھا مجھے بھی کہا جاتا تھا شروع میں کہ جی یہ فائل آیا ہے, اب آپ اس کو یہاں بھیج دیے, اس منسٹری میں بھیج دیے. میں نے کہا جی سب سے گھوم کر جب آ گیا تو اب میں نے تو کہیں نہیں بھیجنا, آئی ول ڈیسائڈ. تو ڈیسیژن میکنگ از ویری ویری پور. ایون ان ایجوکیشن سب سے زیادہ پنچ مجھے یہی بات کرتی ہے کہ ایجوکیشن کے اندر یار ایک یونیورسٹیز ہیں, وائس چانسلر کا فیصلہ نہیں ہو رہا. میرے پاس نام ہی نہیں آ رہے. میرے پاس نام آئیں گے, میں انٹرویو کر 15 دن کے اندر معاملے کو فارغ کر دوں. ایک سال میں نے آتے ہی یہ کہا منسٹری آف ایجوکیشن کو, ساری یونیورسٹیز کو میں نے بھیجا کہ کوئی چیز ایڈ ہاک پر نہیں چلے گی. اگر کوئی ڈین ریٹائر ہونے والا ہے تو بیفور ہی ریٹائرز فیصلہ ہونا چاہیے. اگر کوئی وی سی ریٹائر ہونے والا ہے بیفور ہی ریٹائرز فیصلہ ہونا چاہیے. مگر مجال ہے جو کہیں چینج آئے. دس از اس. کوئی ہندوستان کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں, ہم لوگ ہیں جو یہ حال کرتے ہیں. سو لہٰذا آئی ایم ویری بٹر اباؤٹ سم تھنگس بیکاز وائی دا کنٹری. لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے, آپ میں سے پارلیمنٹرینز کو الیکٹ کیا ہے, میری تنخواہ دیتے ہیں, بیوروکریسی کی تنخواہ دیتے ہیں. اور اگر وہ کوئی عام آدمی یہ کہہ دے کہ تم ہمارے ملازم ہو تو ہم چڑ جاتے ہیں. ہم تمہارے ملازم کہاں سے آ گئے؟ یہ کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی حضرت عمر کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کسی کو گورنر بنا کر بھیجا ایران میں. تو وہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ کوئی پرابلم ہے, اس نے اپنی دہلیز بنا لی ہے گھر کے باہر, لوگ اس سے ملنے جاتے ہیں, ان سے سوال جواب ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے ایک ایمیسری بھیجا, کہا کہ پہلے دہلیز توڑنا, پھر گورنر سے کہنا کہ اگر تم لوگوں سے مل نہیں سکتے, اس زمانے کی پاپولیشن کم ہوگی, وی کین ناٹ ایگزیکٹلی ریپلیکیٹ دیٹ, بٹ ایٹ لیسٹ دا اسپرچل میسج تو ہے نا, اسپرٹ کا میسج, ناٹ اسپرچل, وہ اسپرٹ تو ہے. انہوں نے کہا پہلے دہلیز توڑنا, پھر گورنر سے کہنا کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو واپس آ جاؤ, میں کسی اور کو بھیجتا ہوں. دس از دا وے
to respond to people. Try. اور ٹیکنالوجی اب اتنی آسان ہو گئی, ہر چیز ٹیلی فون کے اور واٹس ایپ ڈاکیومنٹ چلتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم پیر گھسیٹے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پہلا مجھے لگتا ہے یہ ایمرجنسی, چائنا نے ترقی کی دو وجوہات سے. کوئی ملک آپ دیکھ لیں ترقی کر دو فاؤنڈیشنز پر کرتا ہے, تعلیم